سورج جو مسلسل اپنے مدار میں چل رہا ہے یہ عزیز اور علیم اللہ کی تقدیر ہے. بیٹھے ہوئے میرے ساتھ؟ یہ سورج جو مسلسل چل رہا ہے یہ عزیز اور علیم اللہ کی تقدیر ہے. یعنی سورج اگر چلے تو دن بنے، سورج اگر چلے. اچھا سورج کی رفتار کیا ہے؟ اللہ نے اتنی وسیع فضائیں بنائی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں، علماء فلکیات فرماتے ہیں کہ سورج ایک سیکنڈ میں 120 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. مشکل بات تو نہیں ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ میں 120 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، تو پھر سوچئے یہ پورے دن میں کتنا فاصلہ طے کرتا ہوگا. اب اس میں بھی علماء کی قسمیں، کچھ متقدمین ہیں جو گزر گئے، کچھ بعد میں ہیں جو جدید ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سورج دوڑ رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورج چل رہا ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. بعض کہتے ہیں کہ سورج چل رہا ہے. اب چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے، زمانہ اسی سے وجود میں آتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ جو سورج چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی تقدیر کہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی اللہ کی تقدیر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ سورج جو چل رہا ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے. سورج نہ چلے تو زمانہ وجود میں نہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں، سورج نہ چلے، سورج نہ چلے، سورج نہ گھومے، اللہ کی تقدیر نہ چلے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج نہ چلے، عزیز اور علیم اللہ کی تقدیر نہ چلے تو زمانہ وجود میں نہ ہے. سورج کو اللہ نے اپنی تقدیر کہا. سورج، پوری توجہ چاہتا ہوں، سورج اللہ کی تقدیر، سورج اللہ کی تقدیر. اب اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر اللہ کی تقدیر کو پلٹ دے تو میں اپنی تقدیر اس علی سے نہ مانگوں تو پھر کس کے در پہ جاؤں؟ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اللہ اسے اپنی تقدیر کہہ رہا ہے اور بیٹھنے والا زمین پر بیٹھ کر اسے پلٹا رہا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ اللہ کی تقدیروں کا مکتوب کیا ہے، اللہ کی تقدیریں لکھی کہاں جاتی ہیں، اور اللہ کی تقدیروں کو پڑھ کون سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ جو سورج مسلسل گردش کر رہا ہے، اس کی گردش میں اتنی طاقت ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ زمانے کا اثر ہے نا. بیج درخت بن جاتا ہے، مردہ گل جاتا ہے. گویا ہر چیز کے اوپر زمانے کا اثر ہے، ہر چیز کے اوپر زمانے کا اثر ہے، اور جس پر زمانے کا اثر نہ ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. کیوں؟ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ انسان کو پسند کرتا ہے. یہ اس کی بہترین مخلوق ہے. جب پسند کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے انسان ترقی کرے، بلندی پر آئے. اللہ انسان کا بلند مقام دیکھنا چاہتا ہے. لہٰذا انسان نے کیا کیا؟ بلند مقام پر کیسے آیا؟ علم کے ذریعے. اور پھر یہ علم اگر ٹھیک طرح سے چلے تو کمال ہے، ورنہ یہی علم آپ کے کیا کہنا ہے کہ ابھی میں نے کہا نہیں، آپ پہنچ گئے. علم اگر ٹھیک سے نہ چلے تو شیطان بنتا ہے، علم اگر صحیح راہ پر آ جائے تو سلمان بنتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرج